چاہیے کہ وہ کامیاب بنے اور زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ جتنے بھی اصول پڑھیں گے، کچھ اصول تو آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف مالداروں کے لیے، کچھ اصول آپ کو ایسے ملیں گے جو غریبوں کے لیے، کچھ اصول ایسے ملیں گے جو غریب اور مالدار دونوں کے لیے۔ تو آپ کے سامنے جو اصول میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ 3 اصول ہیں، 3 سیکریٹ آف سکسیس۔ 3 اصول ہے کامیابی۔ کامیابی کے کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول ہیں۔ چاہے وہ بچہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی ان اصول کو بجا لا سکتا ہے اور زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے نیت۔ سب سے پہلا اصول ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیت۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور نیت میں سب سے بڑی چیز ہے اخلاص، کیونکہ جب انسان نیت کرتا ہے تو جیسے وہ نیت کرتا ہے اس کی باڈی ویسے ہی ریئیکٹ کرنے لگتی ہے، جیسے وہ سوچتا ہے تو ویسے ہی باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں، امریکہ میں ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا، وہ یہ تھا کہ انسان جس ٹائپ سے سوچنا شروع کر دیتا ہے ویسے ہی اس کی باڈی ریئیکٹ کرنے لگتی ہے۔ ہمارا دماغ ہم سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، تو اگر ہم نے اپنے دماغ پر کنٹرول پا لیا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر دماغ نے ہم پر کنٹرول پا لیا تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو جس انسان نے اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا یہ بہت طاقتور ہے، یہ اتنا طاقتور ہے آپ اندازہ لگائیں گے، میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا کہ یہ زہر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دماغ بغیر کسی زہریلی چیز کے آپ کے اندر آپ کی باڈی میں زہر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دماغ آپ کا کتنا طاقتور ہے۔ تو امریکہ میں ایک نوجوان تھا، اس نے کرائم کیا تھا، اس نے ایک شخص کو مار ڈالا اور جرم ثابت بھی ہو گیا۔ پھر اس کے پاس جیلر، ایک ڈاکٹر اور ایک سائنٹسٹ، 3 لوگ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کو کہتے ہیں اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سزائے موت ہو گئی ہے، آپ کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لیکن پھانسی کا عمل یہ دشوار کن ہے، بہت زیادہ پریشانی کا باعث بھی ہے، آپ کو پریشانی ہوگی، کئی منٹ میں آپ کی جان نکلے گی۔ پہلے یہ ہڈی ٹوٹے گی آپ کی گردن کی، پھر یہ ٹوٹے گی، پھر یہ ٹوٹے گی، پھر اس کے بعد آپ کا سانس رکے گا، سانس رکنے کے بعد پھر آپ کی ڈیتھ ہوگی۔ پھر اس کے پاس چوائس رکھی گئی کہ ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہے، آپ کو سزا ہو چکی ہے اور سزائے موت ہو چکی ہے۔ دوسری چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو کوبرا سے ڈسوا دیا جائے اور آپ کی کچھ ہی سیکنڈ میں مرتیو ہو جائے، آپ کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے، تو آپ کس کو چنو گے؟ تو اس شخص نے 4 دن پہلے یہ بات اس کو بتلائی گئی، تو اس شخص نے چنا کہ مجھ کو سانپ سے کٹوا دیا جائے، کوبرا سے کٹوا دیا جائے اور چند سیکنڈ میں میری موت ہو جائے، کیونکہ اتنی پریشانی سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ تو پھر 4 دن پہلے جب اس کو یہ بات بتلائی گئی تو 4 دن تک اس کے دماغ میں یہی چلتا رہا کہ تجھ کو سزائے موت ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد تجھ کو کوبرا سے کٹوایا جائے گا اور چند سیکنڈ میں تیری موت ہو جائے گی۔ اس کے چیک اپ وغیرہ کرا دیے گئے۔ چیک اپ وغیرہ کرانے کے بعد اب وہ انسان وہی سوچتا رہا، 4 دن تک اس نے کتنی مرتبہ یہ سوچا ہوگا کہ تجھ کو کوبرا سے ڈسوایا جائے گا اور کوبرا سے ڈسوانے کے بعد چند سیکنڈ میں تیری موت ہو جائے گی۔ پھر جو دن سزائے موت کے لیے طے ہوا تھا وہ دن آیا
تو اس کے بعد ایک شخص سامنے کوبرا لیے ہوئے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پر کپڑا لٹکا ہوا ہے تاکہ یہ کیا نہ کر سکے، یہ کوبرا اس کو ڈس نہ سکے۔ وہ کوبرا لیے ہوئے کھڑا ہے، اس کو کوبرا دکھا دیا گیا۔ کوبرا دکھانے کے بعد پھر اس کے بعد سائنٹسٹ اور جیلر اور ڈاکٹر اس کے پاس آئے اور اس کا چیک اپ کرایا گیا، باڈی کا چیک اپ کرانے کے بعد پھر اس کے جو ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پروٹوکول کے لیے بھی، تاکہ یہ کیا نہ کر سکے، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ تو اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا گیا۔ کالا کپڑا ڈالنے کے بعد اب وہ جو کوبرا لیے ہوئے کھڑا تھا، اس نے کوبرا دیکھ لیا، اس نوجوان نے کوبرے کو دیکھ لیا ہے اور اس کو یقین بھی ہو گیا ہے کہ تجھ کو کوبرے سے ڈسوا کر ہی مارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ آہستہ سے وہ آدمی پیچھے ہو گیا، اور پیچھے ہونے کے بعد ایک آدمی آیا اور ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو لگا کہ کوبرا نے کیا ہے، کوبرا آ گیا۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور سوئی جس کو بولتے ہیں، سوئی اس کے جسم میں 2 بار چبھا دی، 2 بار اس کے جسم میں سوئی چبھا دی۔ تو دیکھا گیا کہ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد اس کی مرتیو ہو گئی۔ سائنٹسٹ حیران، اس کو تو سانپ نے بھی نہیں کاٹا ہے، پھر اتنی جلدی اس کی مرتیو کیسے ہو گئی، یہ اتنی جلدی کیسے مر گیا؟ تو پھر جب چیک اپ کیا گیا بعد میں، یہ چونکانے والا خلاصہ تھا کہ جب اس کا بعد میں پوسٹ مارٹم کیا گیا اور چیک اپ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں زہر پایا گیا، اس کے جسم میں زہر پایا گیا۔ تو یہ صرف اس کے سوچنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے دماغ، اس کا دماغ بار بار 4 دن تک یہی سوچتا رہا کہ اس کو کوبرا سے ڈسوایا جائے گا، کوبرا سے ڈسوایا جائے گا اور کچھ سیکنڈ میں اس کی موت ہو جائے گی۔ تو ہمارے دماغ نے ہمارے اعضاء کو اس طور پر تیار کر دیا کہ باڈی میں زہر پیدا ہو گیا، باڈی میں زہر پیدا ہو گیا اور وہ انسان اسی وقت مر گیا، کچھ ہی سیکنڈ۔ پھر اسی طریقے سے نیت کا آپ دیکھیں گے کہ انسان کی، کیونکہ نیت کا دار و مدار، میں نے کہا کہ نیت ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب انسان نیت کرتا ہے تو باڈی ویسے ہی ریئیکٹ کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بالکل ایک عام طور پر مثال پیش آتی ہے، آپ کا کوئی قریبی ڈاکٹر ہو، جس ڈاکٹر پر آپ کو کیا ہو، اعتبار، جس ڈاکٹر پر آپ کو اعتبار، آپ کا ذہن مطمئن ہو اس ڈاکٹر پر۔ تو جب آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، آپ کتنے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی دوائی کھا لیں، میڈیسن لے لیں، آپ کو آرام نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو میڈیسن اچھی دی جا رہی ہے، آپ کو تو میڈیسن کیا دی جا رہی ہے، اچھی سے اچھی دی جا رہی ہے، اسپیشل سے اسپیشل ڈاکٹر کو آپ نے دکھا دیا ہے، لیکن آپ کو آرام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو جو آپ کا پسندیدہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کو کتنی بھی گھٹیا سے گھٹیا میڈیسن دے دے، چاہے رات کی کیوں نہ باندھ کر کے دے دے، تو تب بھی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کو اسی لیے تیار کر لیا ہے، تو جس کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو تیار کیا ہے تو ویسے ہی ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے اور آپ کا مرض آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے ہارڈ ورک، یعنی کہ محنت۔ تو نیت چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی نیت خالص کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے محنت چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی مالدار ہو، وہ بھی کیا کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے محنت، خوب محنت کی جائے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے قدردانی۔ تیسری چیز ہے قدردانی، کہ ہر چیز کی قدردانی ہونی چاہیے۔ آپ کی کلاس ہے، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ ان کی کیا کریں، قدر کریں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت کی کیا کریں، قدر کریں۔ آپ کی کلاس ہے، کلاس صرف پڑھنے کے لیے، کلاس کھیلنے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر آپ سو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کھیل رہے ہیں تو کلاس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہال ہے، آپ کا یہ پروگرام ہال صرف آپ کو بولنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے،
صحیح طریقے سے نہیں سن رہا ہے تو پھر وہ بچہ اس پروگرام ہال کی ناقدری کر رہا. اسی طریقے سے آپ کو قدر ہونی چاہیے وقت کی، کیونکہ دا ٹائم از کرنسی. ٹائم ایک کرنسی کی طرح ہے. کرنسی جیسا کہ ہم کو 2000 کا نوٹ دے دیا جائے، 200 کا نوٹ دے دیا جائے، 100 کا نوٹ دے دیا جائے تو وہ اس کو بہت دیکھ بھال کر کے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو ٹائم کو کرنسی کی طرح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ایک بھی لمحہ کیا نہ ہو سکے؟ ضائع نہ ہو سکے. ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہو سکے. تو یہ تین چیزیں تھی. اگر یہ تین چیزیں انسان نے اپنے اندر پیدا کر لی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. صرف تین چیزیں ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کر سکتا ہے. ہر انسان کے بس کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میرے بس کی بات نہیں. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 ہے نیت. آپ کی نیت خالص ہو. آپ کی نیت خالص ہو. جو بھی آپ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. پڑھ رہے ہیں آپ، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے. آپ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ میں کہوں گا کہ وہ دنیا کی تعلیم نہیں. آپ کی صرف نیت چینج ہونی چاہیے، وہی دینی تعلیم بن جاتی ہے. آپ نے ڈاکٹری سیکھی ہے اگر لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے تو پھر تو یہ ڈاکٹر ہی آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ دنیا بھی بن جائے گی. اگر آپ نے ڈاکٹری سیکھی ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں گے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے تو یہی ڈاکٹری آپ کا دین بن جائے گی. اسی پر آپ کو ثواب ملے گا، اسی پر آپ کو اجر ملے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی نیت ہو، اور نیت سے ہی انسان کے مستقبل کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ جیسے نیت ہوگی ویسا اس کا مستقبل ہوگا. پھر اسی طریقے سے دوسری چیز ہے ہارڈ ورک، یعنی کہ محنت. تو جتنی آپ محنت کریں گے اتنی ہی ترقی کر پائیں گے. محنت کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی. تیسری چیز ہے قدردانی. اگر آپ ہر چیز کی قدردانی کریں گے تو جس چیز کی آپ قدردانی کریں گے وہ چیز آپ کو میسر ہوتی چلی جائے گی. تو محنت کا تو نیت کا تعلق ہے دل سے، اور محنت کا تعلق ہے ہاتھوں سے، اعضاء و جوارح سے. اور اسی طریقے سے قدردانی کا تعلق ہے دل سے بھی ہے اور ہاتھوں سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں استعمال ہوگی اور یہ تینوں چیزیں آپ کو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی تک لے جائیں گے. انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.